الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر اجتماع ذکر و نعت میں ہم حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے دن پورے ملک میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں ہمارے وطن سے تعلق رکھنے والے مسلمان جیتے ہیں بستے ہیں، وہ اس وطن کی آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں کہ جب مملکت پاکستان آزاد نہ ہوئی تھی تو بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور دین متین کی خاطر ایک الگ ملک حاصل کرنے کی کوشش کی اور بڑی قربانیاں دی۔ اگر ہم تحریک پاکستان کے حالات پر غور کریں، کتابوں میں پڑھیں، تو کئی مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، کئی مسلمانوں نے اپنی جائیداد کی قربانی دی، کئی مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد یہ وطن حاصل کیا، اور آج ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم الحمدللہ ایک آزاد مملکت میں اپنی زندگی کی سانسیں گزار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت عطا کی ہے کہ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پاکستان کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے کہ گلی گلی مساجد ہیں، ہمیں دینی کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، اور بھرپور ہمارے ساتھ الحمدللہ لوگ تعاون کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، یہ بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آج مختصر چونکہ وقت ہے، میں قربانی کے موضوع پر ہی کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز راہ خدا میں قربان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جزیہ، یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھیے گا پوری گفتگو کے دوران کہ جو چیز راہ خدا میں قربان کر دی جائے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی پراپرٹی اور اپنی جو کچھ ویلتھ تھی وہ اس ملک کے لیے قربان کیا۔ اللہ نے ان کی اس قربانی میں یہ برکت عطا فرمائی کہ آج ہمیں الحمدللہ اتنا پیارا ملک ہمیں نصیب ہو گیا۔ اور پاکستان الحمدللہ دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے کہ جس کو ہر قسم کا موسم ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو معدنیات سے یا فزکس کی معلومات رکھتے ہیں، ہسٹری کو پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ایک ملک کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس ملک کو ہر چاروں موسم ملیں۔ الحمدللہ اس ملک کے اندر ہمیں یہ چاروں موسم ملتے ہیں۔ ہمیں سمندر جیسی نعمت حاصل ہے، ہمیں الحمدللہ جنگلات ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے، جہاں جنگلات ہی نہیں ہیں، جہاں چاروں موسم نہیں ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے معدنیات سے بھرا ملک ہمیں ہمارے رب نے عطا کیا۔ تو پتہ چلا کہ وہاں جو مسلمانوں نے اپنی ویلتھ، اپنی پراپرٹیز، اپنی جانوں کی قربانی دی، رب العالمین نے وہ برکت دی کہ ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرما دیا۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بلخ کے بادشاہ تھے. آپ ایک بڑا کروفر، ایک اسٹیٹس ہوتا ہے بادشاہ کا. آپ کا دربار تھا، بڑے وزیر تھے، بڑا مال و دولت تھا. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہے تھے. آپ کو اپنے بیڈ روم کی چھت پر چلنے کی آواز آئی. کوئی واک کر رہا ہے. آپ نے آواز دی، کون ہے جو ہماری چھت پر چل رہا ہے؟ اوپر سے جواب ملا کہ میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے، میں اس اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ کا بیڈ روم ہے، بڑا خوبصورت آرائش سے مزین کمرہ ہوگا، اور اس پر کوئی اونٹ کو تلاش کر رہا ہے. بڑی تعجب کی بات ہے. ابراہیم بن ادم نے آواز لگائی کہ کیا چھت پر بھی اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ کیا نرم بستروں پر بھی رب کی معرفت حاصل کی جاتی ہے؟ یہ سننا تھا کہ سیدنا ابراہیم بن ادم کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. وہ بات دل پر اثر کر گئی. اب صبح کا وقت ہوا، دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ کا دربار ہے، وزراء ہیں، مشیر ہیں، بڑا ایک کر و فر ہوتا ہے بادشاہ کے دربار میں. اس وقت ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس دربار میں آئے. دربانوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ چہرے سے جو روب اور ہیبت جھلک رہی تھی، کوئی روک نہ سکا. بھرے دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا. اور اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں ہمیں یہ مسافر خانہ پسند نہیں آیا. اب لوگ حیران ہیں، بادشاہ کے دربار میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ مسافر خانہ پسند نہیں آیا. تو کہا حضور یہ مسافر خانہ نہیں، یہ بادشاہ کا دربار ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ بتائیے، بادشاہ سے سوال کیا کہ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے کہا میرے باپ والد صاحب رہتے تھے. ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے دادا رہتے تھے. اچھا، اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے پردادا رہتے تھے. کہا ایک بات بتاؤ کہ جس گھر کے اندر ایک آئے اور دوسرا چلا جائے، دوسرا آئے تو تیسرا چلا جائے، اگر یہی آنا جانا لگا رہے تو اس کو مسافر خانہ نہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ واپس جانے لگے. اب ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک تو گزشتہ رات کے واقعے نے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی تھی، اور اب یہ ماجرا ہوا. اب دربار میں بھرا دربار ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور آنسو جاری ہیں. اور اس بزرگ کے پیچھے جا کر دامن تھام لیا کہ حضور اپنا نام تو بتاتے جائیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں. گویا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہدایت کا وہ سامان کیا کہ آپ نے اپنی ساری بادشاہت، سارا کر و فر، سارا مال و دولت راہ خدا میں خیرات کر دیا. بادشاہت چھوڑی اور اب جنگلوں میں جا کے رہنے لگے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادم جو بلخ شہر کا بادشاہ ہے ایک دریا کے کنارے بیٹھا اپنی گدڑی کو سی رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ بادشاہ سوال کرتا ہے کہ اے ابراہیم، اتنی بادشاہت تھی، ایسا اسٹیٹس تھا، کیا انداز تھے تمہارے، یہ سب چھوڑ کے تمہیں کیا ملا؟ آج ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اپنی گدڑی کو سی رہے ہو. حضرت ابراہیم بن ادم نے جس سوئی سے گدڑی کو سی رہے تھے وہ سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور آواز لگائی اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس دو. اب یہ کہنا تھا کہ سینکڑوں ننھی ننھی مچھلیاں اوپر آئیں اور کوئی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر آ گئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کر آ گئی کہ حضور یہ سوئی لے لیجئے. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں مجھے میری سوئی چاہیے. پھر ایک اور مچھلی آئی اور اس نے آپ کی بارگاہ میں اپنی سوئی پیش کر دی. اب حضرت ابراہیم بن ادم اس بادشاہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری بادشاہت اچھی ہے کہ میری بادشاہت اچھی ہے؟ جو بادشاہت راہ خدا میں قربان کر دی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہت میں برکت عطا فرما دی. کہ وہ بادشاہت کیا بادشاہت تھی کہ لوگوں پر حکومت تھی. اللہ اکبر، پروردگار نے اس قربانی کا نتیجہ یہ عطا فرمایا کہ اب جانور بھی ان کی اطاعت کر رہے ہیں. وہی کلیہ یاد رکھیے گا، جو چیز راہ خدا میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت عطا کر دیتا ہے. مزید آگے چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم گھرانے کی بات ہے. ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر کے تاج مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج، آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے،
حسنین کریمین بھوکے ہیں، ایسا کرو میرا یہ جوڑا جا کر بازار میں بیچ کے آؤ اور کچھ گھر کے لیے اناج خرید لو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اللہ نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے۔ شاید ہی کبھی ایسا دن آیا ہوگا جب ہمیں یہ فکر ہوئی ہو کہ آج کے کھانے میں ہم کیا کھائیں گے، مگر ہماری زبان ہے کہ شکوے شکایت ختم نہیں ہوتے۔ زبان سے اگر تھوڑا سا کسی کاروبار میں لاس ہو جائے، کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے، تو یہی زبان ہماری اس بات پہ اٹھتی ہے کہ مجھے دیا ہی کیا ہے میرے رب نے، بڑی مشکلات کا شکار ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، ارے بھائی کاروبار نہیں چل رہا، بہت پریشانی ہے، فلاں کو دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شکوہ اور شکایت کہیں ہمیں تباہ و برباد نہ کر دیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ رب نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے؟ ارے ہمارے رب نے ہمیں یہ ہاتھ سلامت دیے ہیں، اگر اس کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے جا کر پوچھئے جو بغیر ہاتھ کا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں یہ آنکھیں سلامت دی ہیں، جا کر پوچھئے اندھے سے زندگی کیسے گزارتا ہے۔ ہم نے مانگا تو نہ تھا اپنے رب سے پیدا ہونے سے پہلے کہ مولا ہمیں آنکھ والا بنا کر دنیا میں بھیجنا، ہمیں ہاتھ پیر زبان سب سلامت دینا۔ ہمارے رب نے بے مانگے ہمیں یہ سب چیزیں عطا کر دیں۔ اتنی زندگی گزر گئی، کبھی اس بات کا شکر تو ادا نہ کیا کہ مولا تیرا کرم، تو نے آنکھ والا پیدا کر دیا، پروردگار تیرا احسان کہ تو نے ہاتھ سلامت دیے، اے مالک تیرا کرم کہ تو نے ہمارے پیر سلامت دیے، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ کبھی اس بات کا شکر تو ادا نہ کیا، اور ناشکری ہماری زبان سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ کبھی ایمان کی دولت کے بارے میں سوچا؟ ہمارے رب نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ یاد رکھیے یہ وہ دولت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، بہت بڑا کاروبار ہو، پوری دنیا عزت کرنے والی ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان نہیں ہے تو وہ شخص ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا، اور دنیا کی کوئی قابلیت نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، کلاش ہو، کوئی پوچھتا نہ ہو، مگر اگر ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے۔ غوث پاک سے پوچھئے، ولیوں کے سردار ہیں، فرماتے ہیں وہ دن، غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر کی عید کا دن ہوگا جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے گا۔ غور کیا کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس ایمان کی دولت۔ ارے کافروں کے گھروں میں بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم نے پیدا ہونے سے پہلے مانگا تو نہ تھا رب سے کہ مولا ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیجیو، مالک نے کرم کیا، بے مانگے سرکار کا امتی بنا دیا، بے مانگے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، بے مانگے ہاتھ پیر آنکھ سب سلامت کر دیے، مگر ہماری زبان ہے کہ شکوے کرتے تھکتی نہیں ہے، شکایتیں کرتے تھکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی سادگی دیکھیے۔ ارے وہ بی بی فاطمہ ہیں جو اپنے بابا سے کہتی اور آقا اشارہ فرما دیتے تو انوار و تجلیات، جواہر اور دنیا بھر کی نعمتیں ان کے دسترخوان پر آ جاتی، مگر ان کی سادگی ایسی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اپنے سرتاج سے کہتی ہیں کہ آپ میرا جوڑا بیچ لاؤ، آج حسنین کریمین بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ آج کچھ تکلیف آ جائے ہم شکوے شکایت کرتے نہیں تھکتے۔ کبھی سوچا میرے آقا نے زندگی کیسے گزاری؟ ایک بار بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ دسترخوان پر کچھ انواع و اقسام کے کھانے آ گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آج آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرماتی ہے مجھے میرے آقا کا دور یاد آ گیا ہے کہ کبھی میرے آقا نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ارے وہ آقا جو فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنے لگے، مگر میرے آقا نے فقر و فاقہ کی زندگی کو پسند فرمایا۔ کہاں گئی ہماری وہ غلامی کی دعوے؟ کہاں گئے آقا کے غلام کہلانے والے کہ ہر اسٹیٹس ہمیں چاہیے، ہر سہولت ہمیں چاہیے، اور ذرا سی مشکل آ جائے، ذرا سی تنگی آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے یہی تو امتحان ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا تو چیک کریں کہ کتنا صبر ہے، تھوڑا سا تو چیک کریں کہ کتنا اس کے اندر ٹیمپرامنٹ ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ کیا اور ہم فیل ہو گئے،
تھوڑا ہمیں مشکل آئی تو ہم جناب بے قابو ہو گئے. یہ کیسی صبر و شکیبائی کی باتیں ہیں, یہ کیسی برداشت ہے, یہ کیسا رب کی رضا پر راضی رہنا ہے. ارے عطائیں دی جائیں تو کون راضی نہ رہے گا. مزہ تو جب ہے جب مشکل آئے اور بندہ رب کی رضا پر راضی رہے. یہی تو ٹیسٹ ہے. بی بی فاطمہ کہتی ہیں اے علی میرا جوڑا بیچ آؤ. اب دیکھیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جوڑا بیچنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں جا کر جوڑا بیچتے ہیں. 6 درہم کا جوڑا بکتا ہے. 6 درہم لے کر اب اناج لینے کے لیے آگے چلتے ہیں تو ایک غریب شخص آ جاتا ہے. اے ابو الحسن آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر دو. قربان جائیے مولا علی پر. آج ہم اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہیں. آج چند روپے راہ خدا میں خرچ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیا. ارے حسنین کریمین گھر میں بھوکے ہیں, اپنی زوجہ کا جوڑا بیچا ہے. 6 درہم ہاتھ میں ہے, مولا علی نے 6 کے 6 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. اب مزید آگے جاتے ہیں. ایک اعرابی ملتا ہے, عرض کرتا ہے اے علی اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو رقم نہیں ہے, اونٹنی کہاں سے خریدوں گا؟ کہا ایسا کرو ادھار خرید لو. کہا کتنے کی ہے؟ کہا 100 درہم کی ہے. آپ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی. مزید آگے گئے, ایک اور اعرابی ملا, کہتا ہے حضور اے علی کیا یہ اونٹنی بیچو گے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ ہاں بیچوں گا. تو وہ اعرابی پوچھتا ہے کہ کتنے میں خریدی ہے؟ آپ نے فرمایا 100 درہم میں خریدی ہے. اے کاروباری اسلامی بھائیوں مولا علی کو دیکھیے, 100 میں خریدی ہے, کلیئر بتا دیا. اب وہ عربی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایسا کرو اے علی 160 کی بیچو گے؟ مولا علی نے کہا بالکل بیچوں گا. مولا علی نے 160 درہم میں وہ اونٹنی بیچ دی. مزید آگے گئے, وہی عربی پہلے والا پھر ملا اور کہتا ہے اے علی اس اونٹنی کا کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں نے تو بیچ دی. تو کہا میرے پیسے واپس کر دو. آپ نے اس کو 100 درہم واپس کر دیے. اب 60 درہم خوشی خوشی گھر پہ لے کر پہنچے. تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں اے علی کیا میرا جوڑا 60 درہم کا بک گیا؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے سودا کیا تھا, میرے رب نے فرمایا میری راہ میں 1 2 میں 10 عطا کروں گا. میں نے 6 درہم راہ خدا میں دیے, میرے پروردگار نے ہاتھوں ہاتھ مجھے 60 درہم عطا فرما دیے. اب اور سنیے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, صبح دربار رسالت ہے, میرے آقا کریم کا علم غیب دیکھیے. پوچھتے ہیں اے علی کل کے ماجرے کا تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتا دوں؟ اے علی جو پہلا اعرابی تمہارے پاس سودا کرنے آیا تھا, رب العالمین نے تمہاری سخاوت کو دیکھ کر جبریل امین کو بھیجا تھا کہ تمہیں اونٹنی بیچ دیں, اور حضرت میکائیل آئے تھے تم سے اونٹنی خریدنے کے لیے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے علی تم وہ ہو جو میرے داماد ہو, اس بیوی کے شوہر ہو جو خاتون جنت ہے, اور ان بچوں کے والدین ہو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بات وہی ہے, جو چیز راہ خدا میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت عطا کر دیتا ہے. مولا علی نے اپنا مال قربان کیا, پروردگار نے اس مال میں برکت عطا فرما. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بقرہ عید کے دنوں میں جانور قربان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گائے قربان ہوتی ہے, بکرا قربان ہوتا ہے, دمبا کاٹا جاتا ہے, اونٹ کاٹے جاتے ہیں. کبھی غور کیا کہ یہ جانور کتنی تعداد میں کٹتے ہوں گے؟ دنیا بھر میں آلموسٹ 1200 ملین لوگ ہیں مسلمان, 1.25 ارب مسلمان اپروکسیمیٹلی پائے جاتے ہیں جو سب یہ گوشت کھاتے ہیں, حلال کر کے کھاتے ہیں الحمدللہ. اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی ہے انہوں نے دیکھا کہ مینا کے اندر ہر سال لاکھوں لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں. پھر بقرہ عید کو ہی دیکھ لیجئے, آپ کے حیدرآباد میں ہزاروں لاکھوں جانور قربان ہوتے ہوں گے, باب المدینہ کراچی میں, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں بقرہ عید میں قربان ہوتے ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بڑی بڑی عمریں ہو گئی, ان سے پوچھئے کہ کبھی ایسا سال آیا زندگی میں ان کے کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہو کہ جناب اس سال بقرہ عید پر جانور نہیں ہے کیونکہ قربانی نہیں ہو سکتی, جانور کی شارٹیج ہو گئی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ تاریخ اٹھا لیجئے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پورا سال یہ جانور کٹتا ہے, اور بقرہ عید میں 1 شاٹ نہ جانے کتنے لاکھوں جانور کاٹ دیے جاتے ہیں. اور اس کو اگر کیمسٹری کی نگاہ سے دیکھیں, بایولوجی کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کی افزائش نسل بھی بہت سلو ہے. آپ کتے, بلی یا دیگر جانور جو حشرات الارض ہیں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں,
یہ جانور ایک باقاعدہ پروسیجر کے تحت بہت ٹائم لگتا ہے اس کو، اور ہماری تو ویسے بھی شرائط ہوتی ہیں کہ 2 دانت ہونے چاہیے، اتنی عمر کو پہنچے گا پھر جا کے ہم قربان کرتے ہیں۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس جانور کی پروڈکشن جو ہے ایک پرٹیکولر طریقے سے بہت فاسٹ نہیں بڑھ رہی، گروتھ اتنی تیز نہیں ہے، لیکن کبھی بھی بقرعید کے دنوں میں وہ اس کی شارٹیج نہیں ہوئی ہے، تو جواب دل میں جب غور کریں گے تو جواب یہ آئے گا کہ اس جانور کو جب بھی قربان کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کیا جاتا ہے۔ اس کے گلے پر جب بھی چھری پھرتی ہے اللہ کے نام لے کر چھری پھرتی ہے تو یہ جانور اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے، اللہ نے اس کی نسل میں برکت عطا فرما دی ہے۔ بات وہی ہے، جو چیز راہ خدا میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی میسج میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، یہ کوسچن بڑا عام ہے کہ جناب وقت میں برکت نہیں رہی، روزی میں برکت نہیں رہی۔ آج ہمارے بزرگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پہلے کاروبار ہم چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، پورا گھر چلتا تھا، اور اب اتنے سارے پیسے لے کر آتے پھر بھی کمی ہو جاتی ہے، پیسوں میں برکت نہیں رہی ہے۔ بڑا ٹائم پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا، اب ٹائم میں برکت نہیں رہی ہے۔ پہلے ہماری صحت میں بڑی برکت تھی، اب صحت میں برکت نہیں رہی ہے۔ روزانہ کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، روزانہ آپ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو معاون ثابت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرما دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت میں برکت ہو، اپنے اس جان کو، اپنے اس جسم کو فقط مال کمانے کے لیے خرچ نہ کیجئے، کبھی تکلیف اٹھائیے، راہ خدا میں سفر کیجئے، کبھی تکلیف اٹھائیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت کی طرف بلانے کے لیے سفر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت عطا فرما دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کی اطاعت ہو، یہ بابرکت بچے ہوں، تو آپ اپنے بچوں کو راہ خدا میں بھیجیے، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان، آپ کی سوچ، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ پیر میں برکت آ جائے، ہر عضو کا اچھا استعمال کرنا شروع کر دیجئے۔ اچھی سوچ ہے، دین کے بارے میں بھی سوچئے، اچھا بولنا آتا ہے، نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ اچھا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کچھ پلاننگ کرنا آتی ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر اچھے مشورے پیش کیجئے۔ آپ کی ان تمام چیزوں کو صرف کرنے سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ جو جہاں جس بھی شعبے میں ہے، آپ چاہے کاروباری زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے جناب اسٹوڈنٹ ہوں، آپ چاہے جاب کرتے ہوں، جس بھی شعبے میں ہوں، دعوت اسلامی کا پیغام عام کیجئے، نیکی کی دعوت کو عام کیجئے۔ جو مسلمان سنتوں سے دور ہیں، جو مسلمان سنتوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، آئیے ان کو سنتوں کی طرف لے آئیے، خود بھی نیکی کے عمل کیجئے، اپنی بھی اصلاح کیجئے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 71 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ چکا ہے، 41 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آپ کی جو بھی ایبیلٹی ہو، آپ کی جو بھی ریسورسز ہوں، آپ آئیے اپنے شعبے پہ کام کیجئے اور ان اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آئیے اپنے رب کی طرف اپنا ناطہ پھر مضبوط کر لیجئے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات جو یہاں پر فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اس میں شرکت پابندی کے ساتھ کیجئے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی، یعنی قبول کر لی جاتی ہیں۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 3 عید الفطر کی رات، یعنی جو چاند رات ہے صبح عید الفطر ہے، نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 5 4 راتیں تو ایسی آ گئیں جو سال میں ایک بار آتی ہے، اللہ کی رحمت پہ قربان کہ 5ویں رات ایسی ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات بھی مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اب دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، کیسے دعا مانگیں، کس انداز سے مانگیں، اپنے رب کو کیسے راضی کریں، مشکلیں بھی بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت ہیں، ٹینشن بھی بہت ہیں، اپنے رب سے کیسے مانگیں۔ دعوت اسلامی نے آپ کی مشکل آسان کر دی کہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات الحمدللہ شب جمعہ ہی ہوا کرتے ہیں، جمعرات کی رات ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے، کس کے آنسوؤں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور وہ مانگنے والی رات جو ہے ہم اجتماع میں شریک ہو جائیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا